الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جب اللہ کا خاص بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو لگتا ہے کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے. اور اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تمہارے حق میں نہ تو کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی بھلائی کا. آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اگر کسی بات پر اللہ میری گرفت کرنا چاہے تو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا. میرا کام تو اللہ کا پیغام اس سے لینا اور تم تک پہنچانا ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے مقدر میں جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. گزشتہ آیات مبارکہ میں قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر جنات نے جن تاثرات کا اظہار کیا تھا ان کو بیان کیا گیا. یہ سلسلہ آیت مبارکہ نمبر 15 تک چلا اور آیت مبارکہ نمبر 15 میں وہ تاثرات مکمل ہوئے. آیت مبارکہ نمبر 16 سے دوبارہ سورہ مبارکہ کے مضمون کو سورت کی ابتدائی آیات اور ابتدائی آیات کے مضمون کی جانب موڑا گیا کہ جس طرح قرآن کا سننا، جنات کا قرآن کا سننا اور پھر اپنی قوم کے سامنے اپنے تاثرات کا بیان کرنا مجھ تک وحی الہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اسی طرح مزید کچھ اور احکام الہی وحی کے ذریعے سے مجھ پر نازل کیے گئے ہیں. اور وہ یہ کہ میں لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام خوشخبری کا پہنچا دوں کہ جو لوگ ہدایت کے راستے کو قبول کریں گے اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہیں گے ان کو جنت کی خوشحال اور پرسکون زندگی کی خوشخبری سنا دوں، اور جو ہدایات ربانی سے منہ موڑے گا اسے عذاب الہی سے ڈرا دوں. اور یہ بھی مجھے وحی الہی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ میں مسجد سے توحید الہی کی آواز کو بلند کروں اور پھر وہ مسجد سے نکل کر پورے عالم میں پھیل جائے. یہ مضمون آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت یعنی آیت مبارکہ نمبر 19 میں مکمل ہو رہا ہے. ارشاد الہی ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اہل مکہ کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے، اس پر پختہ یقین کرنے، اس کے تقاضوں کے مطابق عملی زندگی گزارنے کا پیغام دیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ کا خاص بندہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو یہ لوگ اس پر جھپٹ پڑتے ہیں، یا یوں کہیے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اہل ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سننے کے لیے، اور کفار آپ کا تمسخر، آپ کا مذاق اڑانے اور وہاں کھڑے ہو کر شور شرابہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. آیات مبارکہ نمبر 19 اور 20 کے مضمون پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ شروع سورہ مبارکہ سے اللہ کی توحید اور اللہ کے کلام کی عظمت کا مضمون چل رہا تھا، جبکہ ان دو آیات مبارکہ میں بھی بڑی خوبصورتی سے مضمون کو عقیدہ توحید سے عقیدہ نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضہ نبوت کی جانب موڑا جا رہا ہے.
کہ عقیدہ توحید بھی وہی درست اور قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق اور اس کی روشنی میں تشکیل دیا جائے۔ حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ واضح طور پر یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، اس کی عبادت و الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ اس کی ذات بے ہمتا میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے افعال میں۔ تم بھی اگر میرے اسوہ مبارکہ کے مطابق اللہ کی توحید کو اختیار کرو گے تو وہ عقیدہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوگا، محض زبانی دعووں اور اعلانات سے بات نہیں بنے گی۔ معیار توحید کے اعلان کے بعد جس اعلان کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اس کو آیت مبارکہ نمبر 21 میں بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ بے شک میں مالک نہیں ہوں تمہیں نقصان پہنچانے کا، اور نہ ہی مالک ہوں اور نہ ہی اختیار رکھتا ہوں تمہیں راہ ہدایت پر لانے کا۔ مجھے اللہ نے وحی سے سرفراز فرمایا، مجھے خاتم النبیین کے مقام پر فائز کیا، اور یہ فطری بات ہے کہ جس کا مقام جتنا بلند اور حساس ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی سخت اور حساس ہوتی ہیں۔ میں پوری تندہی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں گا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ اگر میں نے اس ضمن میں اللہ نہ کرے معاذ اللہ کوئی کوتاہی کی جس کا کوئی امکان نہیں، تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتی۔ میرا کام اور میری ذمہ داری اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور میں اپنی زبان مبارک، اپنے عمل، اپنی سیرت و کردار کے ذریعے سے یہ پیغام پوری جامعیت کے ساتھ امت تک پہنچاؤں گا۔ ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا احساس ذمہ داری بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت اور دعوت و تبلیغ کے 23 سال اور تقریباً ربع صدی میں پیش آنے والے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کا یہ پیغام بھرپور طریقے سے امت تک پہنچایا، اور قربان جائیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر کہ جنہوں نے یہ پیغام آپ سے حاصل کیا اور پھر پوری احتیاط کے ساتھ اگلی نسلوں کو منتقل کیا، اور پھر یہ سلسلہ اگلی نسلوں میں بھی چلتا رہا، اور الحمدللہ آج تک یہ علوم نبویہ، یہ علوم قرآنیہ سند کے پورے تسلسل کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح منتقل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ زندگی کا بنیادی اور اساسی اصول آیت مبارکہ نمبر 23 میں بتا دیا گیا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے پوری توجہ اور سنجیدگی سے سنا جائے، اور اپنی پوری زندگی، اپنی عبادات، اخلاقیات، معاشرت، سیاست، حکومت، تجارت، معاش، سب معاملات انہی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ڈھالے جائیں، تو ہمیشہ کی اس آگ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کبریا کا مطیع اور فرمانبردار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔